السلام علیکم تمام دوستوں کو رضوان خان اور دانش کا سلام۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ موسم کافی ایک عجیب و غریب سا ہوا ہے، نہ کوئی خاص سردی نہ کوئی گرمی، ایک ایسا موسم ہے کہ جس میں بیماریاں، ہوا کے اندر جو آپ کی آلودگی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں خاص طور پہ بڑی اچھی ایک موسم کی پیشگوئی ہے جس میں بارش کہیں نہ کہیں امکان ہے، اور یہ چیزیں تو کہاں کہاں بارش ہوگی ابھی ہم بتائیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے وہ تمام دوست جو ہمیں یاد کرتے ہیں اور جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا نام لینا نہ بھولیے گا، تو سب سے پہلے احمد وقار، حاشر صلح، ابرا ابراہیم، عرفان قریشی، کامران حیدر، نوید احمد، جمیل خان، مہران خان، سراج احمد، ہمراہ زین، مزمل شہزاد، اکبر ملک، زین اللہ، رائے شہری کھرل، اجن، رحمت اللہ سپاد، ابو حذیفہ، علی نواز سنہرو، اللہ بخش، لیاقت علی، اشرف خان، اخلاق ملک، ایس جے بلوچ، ستانہ گل، مبشر عباس، حق نواز، سدھو خان، وجاہت خٹک، جبکہ سراج احمد نے اسپیشلی دانش آپ کے لیے کہا ہے کہ جھل مکسی کا نام بھی لیں اور موسم بھی بتائیں، جبکہ جمیل جو ہے، جمیل امان کہہ رہے ہیں کہ چکوال اور تلہ گنگ کا نام بتائیں اور موسم بھی ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس چنیوٹ سے ہیں گلزار احمد، مہران خان ہیں جلو زئی سے، نوید احمد ہے کھاران ڈسٹرکٹ بلوچستان سے۔ ان لوگوں کے جو ایریاز کے نام لے کر ہم نے آج موسم بتانا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں بتائیے، آج بلوچستان سے شروع کرتے ہیں کہ بلوچستان کا موسم کیسا رہے گا، خاص طور پر کھاران جھل مکسی میں۔ بہت شکریہ رضوان بھائی۔ تو بلوچستان میں پچھلے ہفتے کے دوران جیسے میں نے پیش گوئی کی تھی تو بلوچستان کے کئی علاقوں میں، مختلف علاقوں میں بارشیں ریکارڈ ہوئی ہیں اور پسنی، گوادر، ان علاقوں میں شدید بارشیں ہوئی ہیں۔ اس ہفتے کے دوران جو بلوچستان میں زیادہ تر موسم خشک رہے گا۔ وادی کوئٹہ، اس کے علاوہ کلات میں اس ویکنڈ کے دوران جو ہے تیز ہوائیں چلیں گی، سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا بلوچستان سارے میں۔ کھاران کی بات کریں تو کھاران میں بھی جو ہوگا موسم خشک ہوگا اور سرد ہوگا، کافی زیادہ خشکی ہو جائے گی اور بارش کا امکان کھاران میں بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جھل مکسی سے ہمارے بھائی نے پوچھا تو جھل مکسی میں بھی جو ہے بارش کا امکان نہیں ہے، موسم زیادہ تر خشکی رہے گا اور سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ اور بلوچستان کے علاقوں کی بات کریں جس میں ہمارے پاس لورا لائی ڈویژن شامل ہے، یوب ڈویژن شامل ہے، تو یہاں پر بھی بارشوں کا امکان نہیں ہے۔ ویکنڈ سے سردی شدید ہو جائے گی، سردی کا مطلب باقاعدہ آغاز ہو جائے گا ان جگہوں پہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو علاقے ہیں دلبدین ہو گیا، گوادر وغیرہ، وہاں بھی بارشوں کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے اور زیادہ تر موسم جو ہے خشک رہے گا اور سرد رہے گا۔ جیسا کہ دانش نے بتایا کہ ان علاقوں میں زیادہ تر موسم خشک اور سرد رہے گا، لیکن یہاں کی آب و ہوا قدرے بہتر ہے باقی تمام علاقوں سے، جبکہ آپ میرے بھی گلے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹائم پر میری اپنی طبیعت بھی نہیں ٹھیک ہے اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہوا کی آلودگی ہے۔ تو اب ہمیں دانش بتائیے کہ پنجاب میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یہاں پر کافی آلودہ موسم ہے اور بہت زیادہ آلودگی ہو چکی ہے، تو یہاں پر بارش کا امکان کب، کہاں اور کتنا ہوگا؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آلودگی کافی زیادہ، تو پچھلے ایک مہینے سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اسموک کی شدت برقرار ہے۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ کل اور پرسوں، بدھ اور جمعرات والے دن پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے، کچھ علاقوں میں تیز کچھ بارش ہو سکتی ہے۔ تو جن علاقوں میں بارشوں کے امکان ہے اس میں ہمارے پاس پوٹوہار کے علاقے جس میں راولپنڈی کے علاقے شامل ہیں، اٹک میں بارش کے امکان کم ہی ہے، کچھ ہلکی ہو سکتی ہے، چکوال تلہ گنگ میں ہلکی بارش کے امکانات ہیں، جیلہ میں بھی ہلکی بارش کے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس گجرانوالہ ڈویژن ہے، یہاں پر نارووال، سیالکوٹ، ڈسکا، یہاں پر کچھ مقامات پر ہلکی اور کچھ مقامات پر تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ لاہور شہر کی بات کریں جو سب سے زیادہ متاثر ہے اس آلودگی سے، تو وہاں بھی جمعرات والے دن بارش کے امکانات ہیں۔ جھنگ، فیصل آباد، سرگودا میں کل دن کے اوقات میں یا شام کے اوقات میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ساہیوال، اوکاڑا، فیصل آباد، یہاں بھی کل دن میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے، کچھ چانسز ہیں یہاں پر۔ اور پنجاب کے اگر جنوبی علاقوں کی بات کی جائے جس میں بکھر، لیا، میاں والی کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس ملتان، بہاول پور، راجن پور، لودھراں، میلسی، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، ان سب علاقوں میں جو ہے موسم ابر آلود رہے گا، یہاں بارشوں کے امکانات نہیں ہیں۔ البتہ یہاں جمعے کو جو ہے تیز ہوائیں چلیں گی جس سے آلودگی جو ہے یہاں بھی کم ہو جائے گی۔ جمعے کو یہاں پر تیز ہوائیں چلیں گی اور آلودگی کم ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ کافی علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا امکان ہے، جس سے قدرے میرے خیال میں آلودگی میں کمی واقعی ضرور ہو جائے گی۔ لیکن یہ آلودگی کی مین وجہ ہم خود ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہم اکثر چاول کے بقایا جات کو جلا دیتے ہیں، کماد گنے کے بقایا جات کو جلا دیتے ہیں، چونکہ اب ہارویسٹنگ سیزن ہے گنے کا بھی، تو گنے کے بقایا جات کو ہرگز آگ نہ لگائیں۔ جب آپ آگ لگاتے ہیں اس سے دھواں اور زیادہ بڑھتا ہے اور ہوا میں آلودگی بنتی ہے۔ ہم اپنی زمین کے اوپر سے تو شاید وہ بقایا جات ختم کر لیتے ہیں، لیکن
اس کی وجہ سے کتنے لوگ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ کینسر کا شکار ہو سکتے ہیں, اس چیز کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو کوشش کیا کریں کسان بھائی ان چیزوں کو آگ نہ لگایا کریں, جبکہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے اگر وہ زمین میں دوبارہ حل ہو جاتی ہیں. تو آپ زمین کے اندر اس کو دوبارہ ملائیں, آپ کی زمین کے لیے وہ الٹا کھاد کا کام دیں گی. تو اب ہمیں بتائیے کہ ہمارے سندھ میں موسم کیسا رہے گا؟ سندھ میں اس پچھلے ہفتے کے دوران جو ہے ویکنڈ کے دوران اچھی بارش ہوئی ہے. کراچی سمیت حیدرآباد, ٹھٹھا, بدین اور میر پور خاص کے مختلف علاقوں میں بارشیں ہوئی ہیں. لیکن جو یہ ہفتہ آ رہا ہے, اس ہفتے کے دوران سندھ کے تمام مقامات پر موسم خشک رہے گا. شمال مشرق سے سندھ میں ہوائیں چل رہی ہیں پچھلے ایک ہفتے سے, تو شمال مشرق سے ہوائیں چلتی رہیں گی. اور یہاں بھی اچھا اس سال یہ ہوا ہے رضوان بھائی کہ پچھلے سالوں کی نسبت ویسے پنجاب میں آلودگی زیادہ ہوتی تھی, اس سال جو تھا کچھ غیر معمولی طور پہ سندھ میں بھی آلودگی زیادہ ہوئی ہے, کیونکہ شمال مشرق سے ہمارے پنجاب سے ساری آلودگی کراچی کی طرف لے گئی ہیں, تو وہاں بھی آلودگی زیادہ ہے. تو وہاں بھی جو اس ہفتے کے جو بارشیں ہوں گی اس کے بعد آلودگی کی شدت میں کمی آئے گی. شمال مشرق سے ہوائیں چلتی رہیں گی, سردی کی شدت میں کچھ اضافہ ہوگا. ٹھٹھا, بدین, کراچی, لاڑکانہ, دادو, ان تمام حیدرآباد, نواب شاہ, میر پور خاص ڈویژن, عمر کوٹ, دادو کے علاقے, ان تمام علاقوں میں جو ہے بارش کے امکانات نہیں ہیں اور موسم خشک رہے گا. جیسا کہ دانش نے بتایا کہ اس دفعہ سندھ میں بھی ہمارے پاس آلودگی تھوڑی بڑھ گئی, لیکن آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے باقی علاقوں میں موسم کیسا رہے گا. خاص طور پہ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے کے پی کے میں موسم کیسا رہے گا. کے پی کے پہلے سب سے پہلے شمالی علاقوں کی بات کرتے ہیں, تو جس میں مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن شامل ہے. تو یہاں پر یہ اگلے 3 دنوں کے دوران جو ہے کل سے لے کے جمعرات کے دوران وادی سوات میں, وادی چترال میں, اس کے علاوہ ہزارہ کے علاقے, مانسیرہ, ہری پور, ایبٹ آباد کے علاقے, تورغر کے علاقے, یہاں پر جو ہے بارشوں کے امکانات اور بلند پہاڑوں پر برف باری بھی ہوگی. گلیات میں برف باری کا امکان ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو وادی پشاور ہے, جس میں ہمارے پاس پشاور سٹی آ جاتا ہے, مردان آ جاتا ہے, سوابی آ جاتا ہے, تو یہاں پر بارشوں کے امکانات قدرے کم ہیں. موسم ابر آلود رہے گا, جبکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا. خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقوں کی بات کی جائے, جس میں ہمارے پاس ڈی اے خان, بنو اور لکی مروت کے ایریاز شامل ہیں, تو یہاں پر بارشوں کے امکانات کم ہیں. البتہ سردی کی شدت میں اس ہفتے کے دوران اضافہ ہوگا. تو جب ہم سردی کی شدت کی بات کرتے ہیں تو دانش کتنے ڈگری درجہ حرارت کمی واقع ہوگی اوسطاً ویسے پاکستان میں؟ دن اور رات کے درجہ جو ہیں وہ 1 سے 2 ڈگری گر جائیں گے. زیادہ تر دن میں جو ہوگی, ابھی آگے جو موسم آ رہا ہے اس میں بادل زیادہ رہیں گے دن میں, جس سے سردی کی شدت زیادہ ہوگی. رات کے درجہ حرارت تھوڑے زیادہ ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ہو گیا موسم. اور اب مجھے بتا دیجئے کہ ہمارے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کا موسم کیسا رہے گا؟ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران جو ہے تمام آزاد کشمیر کی تمام وادیاں, جس میں ہمارے پاس وادی نیلم ہے, مظفر آباد کے علاقے شامل ہیں, پونچھ کے علاقے شامل ہیں, اس کے علاوہ کوٹلی کے علاقے شامل ہیں, اور جنوب میں ہمارے پاس بھمبر کے اور میر پور کے علاقے شامل ہیں. تمام علاقوں میں بارشوں کے امکانات ہیں. پہاڑوں پر برف باری ہوگی. گلگت بلتستان میں جو ہے موسم ابر آلود رہے گا اور وادیوں میں بارش ہوگی اور بلند مقامات پر برف باری کا امکان ہے. تو جیسا کہ دانش نے بتایا کہ ان تمام علاقوں میں 72 گھنٹے کے دوران بارش کا امکان ہے. آج بروز منگل ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور آگے 72 گھنٹے کے دوران بارشوں کے امکانات ہیں. اسی طرح سے خاص آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ خاص طور پہ جو زرعی بقایا جات ہیں, آپ کے چاول کے بقایا جات, کماد کے بقایا جات, ان کو ہرگز آگ نہ لگائیں. ان کو آگ لگانے سے ہوا کے اندر بہت زیادہ آلودگی پیدا ہو جاتی ہے. انڈسٹریل ویسٹ, انڈسٹریل جو ہوتا ہے اس دھوئیں کی وجہ سے تو ہوتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ جب یہ سب کچھ ملتا ہے تو یہ اور زیادہ اسموک, مطلب ایکسیڈنٹس کا باعث, پھیپھڑوں کے امراض کا باعث, جلد کے امراض کا باعث, مختلف امراض کا باعث بنتا ہے. اور بہت سے لوگوں کو میں اس ٹائم پہ جانتا ہوں جن کے بچے شدید بیماریوں میں لاحق ہو چکے ہیں. تو برائے مہربانی ان چیزوں کو آگ نہ لگائیں. جبکہ اس کو کس طرح سے زمین میں ملا کے اپنی زمین کی ساخت کو بہتر کرنا ہے یا زمین کے اندر کھاد کی مقدار کو بڑھانا ہے, اس کے لیے آپ ہماری کمیونٹی پہ آ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ تمام چیزیں کیسے کر سکتے ہیں, اپنی زمین کو کس طرح سے اور بہتر بنا سکتے ہیں, زیرو ٹیلیج کی طرف کیسے لے کے جا سکتے ہیں تاکہ آپ کی کھادوں کا خرچہ کم ہو اور آپ کی فصل کی پیداوار زیادہ ہو. تو اسی لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ آئندہ ایسے جتنی بھی چیزیں ہوں, جتنے بھی سوالات ہوں, ہماری کمیونٹی میں آ کر ہم سے پوچھیں. میں, دانش, ڈاکٹر حنیف صاحب, ہم سب آپ کو وہاں پر ضرور رپلائی کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور دانش کو اجازت دیں. اللہ حافظ. موسم, فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سروس کو سبسکرائب کریں اور پیر سے جمعہ صبح 9:30 سے شام 5:30 تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے 030303 0000 پر کال کریں
और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।